نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ بناؤ اور اسی طرح میری قبر کو عید نہ بناؤ اور مجھ پر سلام بھیجو، مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ اپنے گھروں کو قبر یا مقبرے نہ بناؤ۔ اس کے بارے میں علماء کرام محققین یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح قبرستان کے اندر بالکل سکون ہوا کرتا ہے، جس طرح قبرستان کے اندر راحت ہوا کرتی ہے، اور جس طرح قبرستان کے اندر ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ہر طرف سکوت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر طرف خاموشی کا دور دورہ ہوتا ہے، اسی طرح گھر کو نہ بنایا جائے بلکہ گھر کے اندر عبادات کی جائیں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے، گھر کے اندر ذکر و اذکار کی جائیں، اسی طرح وہ نمازیں جو نفل ہوتی ہیں ان کا اہتمام وہاں کیا جائے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل اور سنن وغیرہ وہ گھر پر پڑھا کرتے تھے، اور علماء محققین نے لکھا ہے کہ سنت اور نوافل وہ گھر پر پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو اس بات کی وضاحت کی گئی کہ سنن وغیرہ نوافل وغیرہ وہ گھر پر ادا کیے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت گھر کے اندر کی جائے، اسی طرح ذکر و اذکار وغیرہ بھی گھر کے اندر اگر ہو جائے گی تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس گھر والوں پر نچھاور ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور گھر کے اندر امن اور سکون ہوگا، لڑائی جھگڑے اس سے ختم ہو جائیں گے۔ اور بعض محدثین نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر قبرستان نہ بنائیں، یعنی اپنے گھروں کے اندر قبریں نہ بناؤ، کیونکہ قبریں اس کے لیے وہ قبرستان کی جگہ مختص کی جاتی ہے، اور مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے اندر وہ قبر وغیرہ بنائے یا مقبرے وغیرہ وہاں تعمیر وغیرہ کرے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، اس سے مراد علماء یہ فرماتے ہیں، علماء محققین فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ کرے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جائے اور وہاں ایسا پروگرام کرے، جلسے جلوس کرے، یا اسی طرح جس طرح کہ ہمارے ہاں بعض جاہلیوں کے اندر رواج ہے کہ وہاں وہ ایک عرس منایا جاتا ہے، اور عرس کے اندر وہاں شور شرابے کیے جاتے ہیں، میلے وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور جشن وغیرہ منایا جاتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کی طرح اس رسم کو کرنے سے روکا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے یا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں وہاں ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ مجھ پر درود بھیجو، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درود پڑھنے کو میری طرف بھیج دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات، رسول اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، اور علماء محققین کا اس پر اتفاق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں بھی درود بھیجا جائے گا، انسان دنیا کے کسی بھی کونے کھانچے میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ بلکہ بہت ساری احادیث میں اس طرح وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، فرشتے وہ درود اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وہ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیا جاتا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر مجھ پر درود و سلام بھیجے گا تو میں اس کو اپنی کانوں سے سنتا ہوں۔ تو اس سے تو ایک یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر حیات ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود سنتے ہیں تو مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کا ذریعہ بنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔